اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام بفضلہ تعالی جلالین سورہ بقرہ کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے آیت نمبر 260 سے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے، اس ظرف ہے، اذکر مقدر ہے، اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم نے کہا تھا اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم نے کہا تھا کہ اے میرے مالک رب، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ، اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم نے کہا تھا کہ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، ارنی کیف تحیی الموتیٰ، مجھے دکھا دے، ارنی مجھے فعل امر، مجھے دکھا دے، کیف تحیی الموتیٰ، تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ قال اولا تؤمن، فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے اے ابراہیم کیا تو ایمان نہیں رکھتا ہے؟ قال بلیٰ، اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، مگر دل کا اطمینان درکار ہے، یعنی وہ اطمینان جو مشاہدہ عینی سے حاصل ہوتا ہے۔ قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے، فخذ أربعة من الطير، 4 پرندے لے، فصرهن إليك، اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے، ان کو اپنے سے مانوس کر لے، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، پھر ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے، ثم ادعوہن، پھر ان کو پکار، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ خوب جان لے کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے، اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے۔ اس واقعے اور اوپر کے واقعے کی بعض لوگوں نے عجیب عجیب تعویلیں کی ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا جو معاملہ ہے اسے اگر اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے تو کسی کھینچ تان کی ضرورت پیش نہیں آ سکتی۔ عام اہل ایمان کو اس زندگی میں جو خدمت انجام دینی ہے اس کے لیے تو محض ایمان بالغیب یعنی بے دیکھے ماننا کافی ہے، لیکن انبیاء کو جو خدمت اللہ نے سپرد کی تھی اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنی آنکھوں سے وہ حقیقتیں دیکھ لیتے جن پر ایمان لانے کی دعوت انہیں دنیا کو دینی تھی۔ ان کو دنیا سے پورے زور شور کے ساتھ، پورے زور کے ساتھ یہ کہنا تھا کہ تم لوگ تو قیاسات دوڑاتے ہو مگر ہم اپنی آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں، تمہارے پاس گمان ہے اور ہمارے پاس علم ہے، تم نابینا ہو اور ہم بینا ہیں، اسی لیے انبیاء کے سامنے فرشتے اعاناً آئے ہیں، ان کو آسمان و زمین کے نظام حکومت کا مشاہدہ کرایا گیا ہے، ان کو جنت اور دوزخ
آنکھوں سے دکھائی گئی ہے اور بعد الموت کا ان کے سامنے مظاہرہ کر کے دکھایا گیا ہے۔ ایمان بالغیب کی منزل سے یہ حضرات منصب نبوت پر مامور ہونے سے پہلے گزر چکے ہوتے ہیں، نبی ہونے کے بعد ان کو ایمان بالشہادہ کی نعمت دی جاتی ہے اور یہ نعمت انہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ تعالیٰ سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کالا کی ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ ضمیر اللہ رب العزت کی طرف پلٹ رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم سے فرمایا اولا تؤمن، کیا تجھے یقین نہیں ہے، کیا تجھے ایمان نہیں ہے، کس بات پر؟ بقدرتی علی الاحیاء، میرے جلانے کی قدرت پر، اس بات پر کہ میں زندہ کرنے پر قادر ہوں، کیا تجھے اس بات کا یقین نہیں ہے اے ابراہیم؟ سألہ مع علمہ بإیمانہ بذلک لیجیب، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے سوال فرمایا اولم تؤمن، باوجود اس کے کہ اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ ابراہیم کو اس پر ایمان ہے۔ سألہ مع علمہ بإیمانہ بذلک، اللہ رب العزت نے ابراہیم سے سوال فرمایا کیا تجھے ایمان نہیں ہے؟ اس پر ابراہیم کے ایمان کو جاننے کے باوجود یہ سوال کیوں فرمایا؟ لیجیب بما قال، تاکہ ابراہیم وہ جواب دے جو اس نے جواب دیا اور سامعین کو معلوم ہو کہ ابراہیم کی غرض، ابراہیم کا مقصد، یہ سامعین کو معلوم ہو کہ ابراہیم کا مقصد کیا تھا۔ قال بلی، ابراہیم نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں، اب آمنتو کی تقدیر سے مصنف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں اس بات کی طرف کہ اللہ رب العزت کا قول وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي اسی پر مرتب ہے۔ ایمان تو رکھتا ہوں لیکن اس کے باوجود میں نے اے میرے پروردگار تجھ سے سوال کیا لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل مطمئن ہو۔ اطمینان قلب درکار ہے، کیسے؟ بالمعائنہ، مشاہدہ سے، المضمومہ الی الاستدلال، تاکہ میرا دل مشاہدہ سے مطمئن ہو جائے، جس طریقے سے کہ برہان و دلیل سے میرا دل مطمئن ہے، اس لیے کہ مشاہدہ سے وہ اطمینان ہوتا ہے جو علم یقینی کے ساتھ بھی نہیں ہوتا۔ قال، اللہ رب العزت نے فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، ٹھیک ہے 4 پرندے لے لو، پھر ان کو اپنے سے مانوس کر لو۔ فَصُرْهُنَّ میں ایک قرأت سُرْهُنَّ ہے اور ایک قرأت سِرْهِنَّ ہے، کہتے ہیں بکسر الصاد، صاد کے کسر کے ساتھ، یعنی سِرْهِنَّ یہ حمزہ کی قرأت ہے اور باقی قراء سبعہ کی قرأت ضمے کے ساتھ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، یعنی أَمِلْهُنَّ إِلَيْكَ، اپنے سے انہیں مانوس کر لو اور پھر ان کو کاٹو اور ان کے گوشت اور پنکھ کو کھلت ملت کرو۔ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ہر ایک پہاڑ پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، ہر ایک پہاڑ پر یعنی اپنے علاقے کے پہاڑوں میں سے
ہر ایک پہاڑ پر، دنیا کے پہاڑوں میں سے ہر ایک پہاڑ پر مراد نہیں ہے۔ ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، ثم ادعوہن الیک، پھر اپنے پاس انہیں بلاؤ، یاتینک سعیا، بھاگتے ہوئے آئیں گے، اے سریا، تمہارے پاس وہ بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عزیز، اور جان لو کہ اللہ غالب ہے، کوئی چیز اسے عاجز نہیں کر سکتی ہے، حکیم، اور اپنے کام میں حکمت والا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے فرمایا 4 پرندے لے لو، فَأَخَذَ طَاوُوسًا، تو ابراہیم علیہ السلام نے مور اور کرگس اور کوا اور مرغ، یہ 4 پرندے لیے وَفَعَلَ بِهِنَّ مَا ذُكِرَ، اور ان کے ساتھ مذکورہ عمل ابراہیم علیہ السلام نے کیا، وَأَمْسَكَ رُءُوسَهُنَّ عِندَهُ، اور ان کے سروں کو اپنے پاس روکے رکھا۔ وَدَعَاهُنَّ فَتَطَايَرَتِ الْأَجْزَاءُ إِلَى بَعْضِهَا، پھر ان کو پکارا تو اجزاء ایک دوسرے کی طرف اڑے یہاں تک کہ کامل ہو گئے، ثم اقبلت، پھر کامل ہو کر یہ اجزاء اپنے سروں کی طرف آئے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ آگے جانے سے پہلے جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات واضح رہے کہ اب پھر سلسلہ کلام اسی مضمون کی طرف پلٹتا ہے جو رکوع 32 میں چھیڑا گیا تھا۔ اس تقریر کی ابتدا میں اہل ایمان کو دعوت دی گئی تھی کہ جس مقصد عظیم پر تم ایمان لائے ہو، اس کی خاطر جان و مال کی قربانیاں برداشت کرو، مگر کوئی گروہ جب تک کہ اس کا معاشی نقطہ نظر بالکل ہی تبدیل نہ ہو جائے، اس بات پر آمادہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنی ذاتی یا قومی اغراض سے بالا تر ہو کر محض ایک اعلیٰ درجے کے اخلاقی مقصد کی خاطر اپنا مال بے دریغ صرف کرنے لگے۔ مادہ پرست لوگ جو پیسہ کمانے کے لیے جیتے ہوں اور پیسے پر جان دیتے ہوں، جن کی نگاہ ہر وقت نفع نقصان کی میزان ہی پر جمی رہتی ہو، کبھی اس قابل نہیں ہو سکتے کہ مقاصد عالیہ کے لیے کچھ کر سکیں۔ وہ بظاہر اخلاقی مقاصد کے لیے کچھ خرچ کرتے بھی ہیں تو پہلے اپنی ذات یا اپنی برادری یا اپنے قوم کے مادی منافع کا حساب لگا لیتے ہیں۔ اس ذہنیت کے ساتھ اس دین کی راہ پر انسان ایک قدم بھی نہیں چل سکتا جس کا مطالبہ یہ ہے کہ دنیاوی فائدے اور نقصان سے بے پرواہ ہو کر محض اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اپنا وقت، اپنی قوتیں اور اپنی کمائیاں خرچ کرو۔ ایسے مسلک کی پیروی کے لیے تو دوسری قسم کے اخلاقیات درکار ہیں۔ اس کے لیے نظر کی وسعت، حوصلے کی فراخی، دل کی کشادگی، سب سے بڑھ کر خالص خدا طلبی کی ضرورت ہے، اور اجتماعی زندگی کے نظام میں ایسی تبدیلی کی ضرورت ہے کہ افراد کے اندر مادہ پرستانہ اخلاقیات کے بجائے یہ اخلاقی اوصاف نشو نما پائیں۔ چنانچہ یہاں سے مسلسل 3 رکوع تک اسی ذہنیت کی تخلیق کے لیے ہدایات دی گئی ہیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مال
اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں، مال کا اللہ کی راہ میں صرف کرنا، خرچ کرنا، سمجھ رہے ہیں، مال کا خرچ کرنا، چاہے اپنی ضروریات کی تکمیل میں ہو، یا اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے میں، یا اپنے اعزا و اقربا کی خبرگیری میں، یا محتاجوں کی اعانت میں، یا رفاہ عام کے کاموں میں، یا اشاعت دین اور جہاد کے مقاصد میں، بہرحال اگر وہ قانون الہی کے مطابق ہو اور خالص خدا کی رضا کے لیے ہو تو اس کا شمار اللہ ہی کی راہ میں ہوگا کہ یہ مال کا خرچہ اللہ کی راہ، اللہ کے راستے میں ہے۔ ترجمہ پھر سے دیکھیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال، ان لوگوں کی مثال نہیں، ان کے خرچ کی مثال۔ تقدیر مضاف کی ضرورت ہے، ہم گفتگو کریں گے اس میں۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے حبہ، ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیاں نکلیں، ایک دانہ سے 7 بالیاں نکلیں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، ہر بالی فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے یضاعف، افزونی عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، وہ فراخ دست بھی ہے، علیم بھی ہے، یعنی جس قدر خلوص اور جتنے گہرے جذبے کے ساتھ انسان اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے گا، اتنا ہی اللہ کی طرف سے اس کا اجر زیادہ ہوگا۔ جو خدا ایک دانے میں اتنی برکت دیتا ہے کہ اس سے 700 دانے اگ سکتے ہیں، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ تمہاری خیرات کو بھی اسی طرح نشو و نما بخشے، اور 1 روپے کے خرچ کو اتنی ترقی دے کہ اس کا اجر 700 گنا ہو کر تمہاری طرف پلٹے۔ اس حقیقت کو بیان کرنے کے بعد اللہ کی 2 صفات ارشاد فرمائی گئی، ایک یہ کہ وہ واسع، فراخ دست ہے، اس کا ہاتھ تنگ نہیں ہے کہ تمہارا عمل فی الواقع جتنی ترقی اور جتنے اجر کا مستحق ہو وہ نہ دے سکے، ایسا نہیں ہے۔ دوسری صفت جو ذکر کی گئی وہ یہ ہے کہ وہ علیم ہے، بے خبر نہیں ہے کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اور جس جذبے سے کرتے ہو اس سے وہ ناواقف رہ جائے اور تمہارا اجر مارا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مثل، صفت، لغوی معنی مثل کا بیان کر رہے ہیں، صفت حالت۔ نفقات، صفت و نفقات، نفقات کی تقدیر سے کلام میں مقدر مان رہے ہیں اور اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کلام میں تقدیر ہے، کلام میں نفقات کو حذف کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ الذین ینفقون، اس لیے کہ خرچ کرنے والے، ظاہر سی بات ہے یہ دانہ کے مشابہ تو نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں، کہتے ہیں اس لیے کہ خرچ کرنے والے، اس لیے کہ یہ حیوان جو ہے، خرچ کرنے والے حیوان و انسان ہیں، حیوان جماد کی طرح
ظاہر سی بات ہے نہیں ہے، بلکہ ان کے خرچے، وہ مال جو انہوں نے خرچ کیا ہے وہ حبہ کے مشابہ ہیں۔ تو کہتے ہیں صفت و نفقات، وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال، ان کے خرچ کی مثال، ان کے خرچ کیے گئے مال کی مثال، کہتے ہیں اللہ کے راستے میں یعنی اللہ کی اطاعت میں، جس کی تفسیر ایک کر دی گئی اللہ کی اطاعت میں، تو کہتے ہیں اس کی مثال کیا ہے؟ ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے، کمثل حبۃ انبتت، ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیاں نکلیں کہ ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اسی طریقے سے ان کے خرچے 700 گنا تک افزونی پائیں گے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جسے چاہے گا اس کے لیے اس میں اور افزونی عطا فرمائے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ کا فضل کشادہ ہے، اللہ کا فضل کشادہ ہے، وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی ہے، جانتا بھی ہے کہ کون مضاعفت کا، کون بڑھائے جانے کا، کون افزونی کا حقدار ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے، نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں، یعنی نہ تو ان کے لیے اس بات کا کوئی خطرہ ہے کہ ان کا اجر ضائع ہو جائے گا، اور نہ کبھی یہ نوبت آئے گی کہ وہ اپنے اس خرچ پر پشیماں ہوں۔ کہتے ہیں الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے ہیں، علی المنفق علیہ، خرچ کیے ہوئے مال پر احسان نہیں جتاتے ہیں، مثلا یہ نہیں کہتے ہیں کہ میں نے فلاں پر احسان کیا، میں نے فلاں کی شکستہ حال کو درست کر دیا، احسان نہیں جتاتے ہیں، ولا اذن لہ، اور اسے دکھ نہیں دیتے ہیں، خرچ کرنے کے بعد خرچ کیے، جس پر خرچ کیے اسے دکھ نہیں دیتے ہیں، بہیں طور دکھ نہیں دیتے ہیں، اس طور پر بذکر ذالک الی من لا یحب، دکھ دینا کبھی اس طور پر ہوتا ہے، دکھ دینے کی بہت سی صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے بذکر ذالک کہ جو مال خرچ کیا ہے، کسی کو دیا ہے، اس مال کا اس کے پاس ذکر کرے دینے والا، من لا یحب وقوفہ، جس کے جاننے کو، جس کے علم کو لینے والا پسند نہ کرے، اس طریقے سے ایسی کوئی حرکت نہ کرے دینے والا، لہم اجرہم عند ربہم، تو ان لوگوں کے لیے ان کے رب کے یہاں ان کا صلہ ہے، یعنی ان کے خرچ کا اچھا، انفاق کا اچھا بدلہ ہے، صلہ ہے، ثواب یعنی اچھا بدلہ ہے ان کے رب کے یہاں، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں ہے آخرت میں۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ، ایک میٹھا بول، قول معروف، ایک میٹھا بول، ومغفرۃ،
قول معروف و مغفرت خیر، ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پہ ذرا سی چشم پوشی، مغفرہ چشم پوشی، اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو، جس کے پیچھے دکھ ہو۔ واللہ غنی حلیم، اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے۔ اس ایک فقرے میں دو باتیں ارشاد ہوئی ہیں، ایک یہ کہ اللہ تمہاری خیرات کا حاجت مند نہیں ہے، غنی بے نیاز ہے، تمہاری خیرات کا حاجت مند نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ چونکہ خود بردبار ہے، حلیم، اللہ تعالیٰ چونکہ خود بردبار ہے، اس لیے اسے پسند بھی وہی لوگ ہیں جو چھچورے اور کم ظرف نہ ہوں بلکہ فراخ حوصلہ اور بردبار ہوں۔ جو خدا تم پر زندگی کے اسباب و وسائل کا بے حساب فیضان کر رہا ہے اور تمہارے قصوروں کے باوجود تمہیں بار بار بخشتا ہے، وہ ایسے لوگوں کو کیوں کر پسند کر سکتا ہے جو کسی غریب کو ایک روٹی کھلا دیں تو احسان جتا جتا کر اس کی عزت نفس کو خاک میں ملا دیں۔ اسی بنا پر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو قیامت کے روز شرف ہم کلامی اور نظر عنایت سے محروم رکھے گا جو اپنے عطیے پر احسان جتاتا ہو۔ قول معروف، ایک میٹھا بول، کلام حسن، ایک میٹھا بول ورد علی السائل جمیل، اور موضوع جواب کے ساتھ سائل کو واپس کر دینا، ومغفرت، میٹھا بول اور چشم پوشی، کسی ناگوار بات پر چشم پوشی کہتے ہیں مغفرت لہو، اور مانگنے والوں کے ساتھ چشم پوشی کرنا اس کے گڑ گڑانے پر اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ دینا ہو، احسان جتا کر، سوال کا آر دلا کر۔ واللہ غنی، اور اللہ بے نیاز ہے بندوں کے صدقے سے، اللہ بے نیاز ہے کس سے؟ بندوں کے صدقے سے، حلیم بردبار ہے، بہی طور بتاخیر العقوبہ عن بردبار ہے، یہی وجہ ہے کہ سزا کو مؤخر کرتا ہے مان احسان جتانے والے سے، والموسی، اور تکلیف دینے والے سے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ اے ایمان لانے والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو، لا تبطلوا، جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ آخرت پر، اس کی ریاکاری خود ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خدا اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس کا محض لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا صریحاً یہ معنی رکھتا ہے کہ لوگ ہی اس کے لیے خدا ہیں جس سے وہ اجر چاہتا ہے۔ اللہ سے نہ اس کو اجر کی توقع ہے، نہ اسے یقین ہے کہ ایک روز اعمال کا حساب ہوگا اور اسے اجر دیا جائے گا۔
کہتے ہیں وہ المنافق، مصنف کہتے ہیں ایسا شخص منافق ہے۔ مثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا۔ اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اس پر جب زور کی بارش برسی، اس پر جب زور کا مینہ برسا تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ اس تمثیل میں بارش سے مراد خیرات ہے، چٹان سے مراد اس نیت اور اس جذبے کی خرابی ہے جس کے ساتھ خیرات کی گئی۔ مٹی کی ہلکی سی تہ سے مراد نیکی کی وہ ظاہری شکل ہے جس کے نیچے نیت کی خرابی چھپی ہوئی ہے۔ اس توضیح کے بعد مثال اچھی طرح سمجھ میں آ سکتی ہے۔ بارش کا فطری تقاضا تو یہی ہے کہ اس سے رویدگی ہو اور کھیتی نشو نما پائے، لیکن جب رویدگی قبول کرنے والی زمین محض برائے نام اوپر ہی اوپر ہو اور اس اوپری تہ کے نیچے نری پتھر کی ایک چٹان رکھی ہوئی ہو تو بارش مفید ہونے کے بجائے الٹی مضر ہوگی۔ اسی طرح خیرات بھی اگرچہ بھلائیوں کو نشو نما دینے کی قوت رکھتی ہے، مگر اس کے نافع ہونے کے لیے حقیقی نیک نیتی شرط ہے۔ نیت نیک نہ ہو تو ابر کرم کا فیضان بجز اس کے کہ محض بربادی مال کے اور کچھ نہیں۔ فمثلہ کمثل صفوان، اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی۔ صفوان یعنی چکنا پتھر، جس پر علیہ تراب، جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، فاصابہ وابل، مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اس پر جب زور کا مینہ برسا۔ وابل مطر شدید، لوگ وہی معنی بیان کر رہے ہیں کہ اس پر جب زور کا مینہ برسا، زور کی بارش ہوئی، فترکہ صلدا، تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ سمجھ رہے ہیں، لا شیء علیہ، کہ اس پر اور کچھ نہیں رہا۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے۔ یہاں کافر کا لفظ ناشکرے اور منکر نعمت کے معنی میں استعمال ہوا ہے کہ جو شخص اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اس کی راہ میں اس کی رضا کے لیے خرچ کرنے کے بجائے خلق کی خوشنودی کے لیے صرف کرتا ہے، یا اگر خدا کی راہ میں کچھ مال دیتا بھی ہے تو اس کے ساتھ اذیت بھی دیتا ہے، وہ دراصل ناشکرا اور اپنے خدا کا احسان فراموش ہے۔ اور جب وہ خود ہی خدا کی رضا کا طالب نہیں ہے تو اللہ اس سے بے نیاز ہے کہ اسے خواہ مخواہ اپنی رضا کا راستہ دکھائے۔ یہی معنی ہے واللہ لا یہدی القوم
کافرین، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے۔ کہتے ہیں لا یقدرون، استئناف یہ جملہ مستأنفہ ہے، بیانو جملہ مستأنفہ ہے لبیان مثل المنافق المنفق ریان، جملہ مستأنفہ ہے، کہتے ہیں ریاکاری کے طور پر خرچ کرنے والے منافق کے مثل کا بیان ہے۔ وہ جمع الضمیر، اور ضمیر لا یقدرون میں جو ضمیر جمع لائی گئی ہے الذی کے معنوی رعایت کی وجہ سے جمع لائی گئی ہے، علی شیء مما کسبوا، اپنے کمائے ہوئے کسی چیز پر، اپنے کمائے ہوئے کسی چیز پر، عملو مطلب یہ ہے لا یجدون لہ ثوابا فی الآخرہ، آخرت میں اس پر کوئی ثواب نہیں پائیں گے، کما لا یوجد علی الصفوان شیء من التراب، جس طریقے سے کہ چٹان پر کوئی مٹی موجود نہیں ہوتی ہے، الذی کان علیہ، وہ مٹی جو اس پر موجود تھی، لإذھاب المطر لہ، بارش کے اس کو بہا لے جانے کی وجہ سے، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے۔